آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کا آخری مرحلہ آ پہنچا ہے۔ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں میں پولنگ ہوگی۔ اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے ہیں، سب سے پہلا جو مرحلہ تھا اس میں میرپور ڈویژن میں 13 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے، جس میں 9 نشستوں پر مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے 4 نشستیں حاصل کی۔ دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن اور پاکستان میں جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں اس پر ووٹنگ ہوئی۔ یہاں پر بھی مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کی۔ اب تک کے جو انتخابات ہیں یا انتخابی نتائج ہیں ان کے مطابق 34 نشستوں میں سے جو مسلم لیگ نون ہے وہ 24 نشستوں پر واضح برتری حاصل کر چکی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 10 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اب جو تیسرا اور آخری مرحلہ ہے وہ ہوگا پونچھ ڈویژن میں۔ یہاں پر 11 نشستوں پر پولنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب تک کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں کس حلقے سے کس امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے۔ میرپور ڈویژن ہے، اس کی جو 13 نشستیں تھیں اس میں مسلم لیگ نون کے اظہر صادق LA1 میرپور سے کامیاب ہوئے، LA2 میرپور سے قاسم مجید جو ہیں وہ کامیاب ہوئے، LA3 سے یاسر سلطان، یہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے، LA4 سے مسلم لیگ نون کے چودھری رخسار احمد وہ کامیاب ہوئے، LA5 سے مسلم لیگ نون کے ہی چودھری طارق فاروق وہ کامیاب ہوئے، LA6 سے چودھری علی شان جو ہیں یہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں، انہوں نے کامیابی حاصل کی، LA7 سے چودھری انوار الحق یہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں، انہوں نے کامیابی حاصل کی، LA8 سے مسلم لیگ نون کے ملک محمد نواز کامیاب ہوئے، LA9 کوٹلی 2 سے چودھری جاوید اقبال جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ یہ نتائج تھے پہلے مرحلے کے۔ دوسرے مرحلے میں جو کہ مظفر آباد ڈویژن کی نشستیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ LA25 نیلم 1 ویلی سے شاہ غلام قادر جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ کامیاب ہوئے، نیلم 26 2 ویلی ہے وہاں سے میاں عبد الوحید پیپلز پارٹی کے وہ کامیاب ہوئے، LA27 سے مسلم لیگ نون کی نورین عارف کامیاب رہیں، LA28 سے سید بازل علی نقوی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ کامیاب ہوئے، LA29 سے سردار مختار احمد پیپلز پارٹی کے، LA30 سے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی مسلم لیگ نون کے، اور LA32 سے راجہ فاروق حیدر خان مسلم لیگ نون کے وہ کامیاب ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان نشستوں پر کون کامیاب ہوا۔ LA31 جموں اس سے ناصر ڈار مسلم لیگ نون کے وہ کامیاب ہوئے، اور LA35 جموں 2 سے چودھری محمد اسماعیل یہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں، انہوں نے کامیابی حاصل کی، LA36 سے محمد احسن رضا مسلم لیگ نون کے کامیاب ہوئے، LA37 سے مریم جاوید مسلم لیگ نون، LA38 سے یشا علی مسلم لیگ نون، LA39 سے راجہ محمد صدیق خان مسلم لیگ نون، LA40 سے عامر عبد الغفار خان پیپلز پارٹی، LA41 سے محمد عامر شاہ مسلم لیگ نون، اور LA42 سے سید شوکت علی شاہ مسلم لیگ نون، LA43 محمد یاسین نون مسلم لیگ نون، LA45 سے عبد المجید خان جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ کامیاب ہوئے۔ یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو امیدوار ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ان تمام حلقوں کے جو نتائج ہیں وہ گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 اگست کو جو الیکشن ہوتے ہیں وہاں کون کامیاب ہوتا ہے۔ جو بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون واضح برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی، آزاد کشمیر میں حکومت بھی بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کسے وزیر اعظم بناتی ہے اس کا تو ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کی مدد لینا ہی پڑے گی۔ اس کی وجہ اگر یہ سمجھی جائے کہ وفاق میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے بلکہ ناگزیر ہے۔ جو غالب امکان ہے وہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد اب مسلم لیگ نون ہی وہاں پہ حکومت بنائے گی۔ جہاں تک امن و امان کا تعلق ہے تو امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پہلے 2 مرحلوں کے بارے میں تو کافی زیادہ سنگین خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور 10 اگست کو ہونے والے انتخابات کے بارے میں بھی خدشہ تو ہے کہ وہاں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوئی نہ کوئی کوشش کی جا سکتی ہے اور خدشات بھی ہیں، لیکن جو آزاد حلقے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اب صورتحال کی بہتری کی طرف جائے گی۔ آئندہ کی حکومت کے حوالے سے ایک نقشہ واضح ہو گیا ہے۔ ان الیکشن میں
किसी भी आज़ाद उम्मीदवार ने हिस्सा ही नहीं लिया। उसकी एक ये भी वजह बताई जाती है कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे हो सकते थे उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी थी जिसको अब कालअदम करार दिया जा चुका है, उनके साथ एक तरह के इल्हाक या अलायंस की वजह से उनके लिए ये मुश्किल हो गया कि वो इलेक्शन लड़ें। सियासी सूरत हाल अब वाज़ेह हो चुकी है। 10 अगस्त के इलेक्शन के बाद हम आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा।